اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب آگے ان کی اس دشمنی کی وجہ بیان فرما رہے ہیں کہ اصل دشمنی کی وجہ یہ ہے کہ ان کو یہ توقع تھی کہ نبی آخر الزمان جو آخر زمان میں تشریف لانے والے ہیں، جس طرح پچھلے انبیاء کرام بنی اسرائیل میں آئے ہیں تو نبی آخر الزمان بھی انہی کے خاندان سے ہوں گے۔ لیکن جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں مبعوث فرمائے گئے تو یہ لوگ حسد میں مبتلا ہو گئے۔ حالانکہ نبوت اور خلافت و حکومت تو اللہ تعالیٰ کا ایک فضل ہے، وہ جب جس کو مناسب سمجھتا ہے اپنے اس فضل سے سرفراز فرماتا ہے۔ اگر کوئی شخص اس پر اعتراض کرے تو گویا وہ یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ کائنات کی بادشاہی اس کے پاس ہے اور اسی کو اختیار حاصل ہے کہ وہ اپنی پسند سے انبیاء کو منتخب کرے۔ اللہ تعالیٰ اس آیت میں فرما رہے ہیں کہ ام لہم نصیب من الملک، تو کیا ان کو کائنات کی بادشاہی کا کچھ حصہ ملا ہوا ہے؟ جو یہ اعتراض کر رہے ہیں کہ نبوت کا منصب بنو اسماعیل کو کیوں دیا گیا۔ فَإِذًا لَا يُؤْتُونَ النَّاسَ نَقِيرًا، اگر کہیں واقعتاً ان کو بادشاہی واقعی ملی ہوتی تو یہ لوگوں کو ذرہ برابر بھی کچھ نہ دیتے۔ اتنے بخیل ہیں کہ اگر پوری کائنات کی بادشاہی مل جائے تو لوگوں کو کچھ دینے میں یہ انتہائی بخل سے کام لیں گے، اور اتنا بھی کسی کو دینے کے روادار نہیں ہوں گے جتنا گٹھلی کے اندر شگاف ہوتا ہے۔ نقیر کہتے ہیں اس شگاف کو جو کھجور کی گٹھلی کے اندر ہوتا ہے، اور یہ بھی محاورے کے طور پر معمولی چیز کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ یعنی اگر ان کو کائنات کی بادشاہی مل جائے تو کسی دوسرے کو اتنا بھی کچھ دینے کو تیار نہیں ہوں گے جتنا کہ گٹھلی کے شگاف کے برابر کوئی چیز ہوتی ہے۔ اب آگے فرماتے ہیں ام یحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ من فضلہ، بلکہ یہ لوگ حقیقت میں حسد کرتے ہیں لوگوں پر کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنے فضل میں سے جو کچھ حصہ دیا اس کے اوپر حسد کرتے ہیں۔ یہاں لوگوں سے مراد ہے مسلمان بنو اسماعیل، کہ بنو اسماعیل پر حسد کر رہے ہیں کہ نبوت کا منصب اس بنو اسماعیل میں کیوں آیا، جبکہ اس سے پہلے تمام انبیاء کرام جو آئے تھے وہ بنو اسرائیل میں سے آئے تھے۔ اب آگے باری تعالیٰ فرماتے ہیں فقد آتینا آل ابراہیم الکتاب والحکمت وآتیناہم ملکا عظیما، ہم نے تو ابراہیم کی اولاد اور اس کے خاندان کو بھی کتاب اور حکمت عطا کی تھی اور ان کو بڑی سلطنت دی تھی۔ یعنی یہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد کو اگر نبوت مل رہی ہے یا سلطنت عطا ہو رہی ہے تو یہ کوئی نہ حسد کی بات ہے نہ تعجب کی بات ہے۔ ہم نے در حقیقت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد کو منتخب کیا تھا اس کام کے لیے کہ وہ نبوت کا پیغام دنیا تک پہنچائیں۔ اب تک بنی اسرائیل یہ فریضہ انجام دیتے رہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے، اور اب یہ فریضہ بنو اسماعیل کو انجام دینا ہے جو حضرت ابراہیمی کی اولاد ہے۔ تو ہم نے تو ابراہیم علیہ السلام کی اولاد کو کتاب اور حکمت کا علم دیا اور انہی کو بڑی سلطنتیں بھی دیں۔ چنانچہ حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت سلیمان علیہ السلام اور بہت سے انبیاء کرام جو بنی اسرائیل میں سے آئے وہ بادشاہ بھی تھے اور نبی بھی تھے، پیغمبر بھی تھے۔ اسی طرح ہم اب بنو اسماعیل کو دینے والے ہیں، اور بنو اسماعیل بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں۔ تو اس واسطے ہم نے اس خاندان کو جو منتخب کیا تھا تو بنو اسماعیل کو کچھ نبوت کا حصہ دینا یا سلطنت دینا یہ اس برکت کے منافی نہیں ہے جو ہم نے ابراہیم علیہ السلام کی اولاد کو عطا فرمائی تھی۔ فَمِنْهُمْ مَنْ آمَنَ بِهِ وَمِنْهُمْ مَنْ صَدَّ عَنْهُ، چنانچہ جب بنو ابراہیم علیہ السلام کی اولاد کو جب نبوتیں عطا کی گئیں یا سلطنت دی گئی تو کچھ لوگ تو ایمان لائے ان کے اوپر، کچھ لوگ نے اعراض کے منہ موڑ لیا۔ اس سے وہ کافر مراد ہو سکتے ہیں کہ جو پچھلے انبیاء کرام کی تکذیب کرتے رہے اور ان پر ایمان نہیں لائے۔ وَكَفَىٰ بِجَهَنَّمَ سَعِيرًا، اور جہنم ایک بھڑکتی آگ کی شکل میں کافی ہے، یعنی ان کی خبر لینے کے لیے کافی ہے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ ایسے کافروں کا انجام بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں ان الذین کفروا بآیاتنا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ہے ہماری آیتوں سے، سوف نصلیہم نارا، ہم ان کو جہنم میں آگ میں داخل کریں گے،
کلما نضجت جلودہم، جب بھی ان کی کھالیں جل جل کر پک جائیں گی تو بدلناہم جلودا غیرہا، تو ہم انہیں ان کے بدلے دوسری کھالیں دے دیں گے، لیذوقوا العذاب، تاکہ وہ عذاب کا مزہ چکھیں۔ اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے، یہ ایک بڑی ہی سنگین قسم کی سزا کا ذکر ہو رہا ہے کہ آگ میں جلتے جلتے بعض اوقات انسان کی کھال عادی ہو جاتی ہے وہ جلنے کی، اور جل کر راکھ ہونے لگتی ہے، اس کے اوپر آگ کی تکلیف بھی اتنی زیادہ محسوس نہیں ہوتی۔ جب وہ مرحلہ آ جائے گا تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم ان کو نئی کھالیں دیں گے، تاکہ نئی کھال کے بعد وہ عذاب کی تکلیف، آگ کی تکلیف ان کو زیادہ شدت کے ساتھ محسوس ہو۔ ان اللہ کان عزیزا حکیما، بے شک اللہ صاحب اقتدار بھی ہے، صاحب حکمت بھی۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عادت ہے کہ جب کبھی کافروں کے عذاب کا ذکر کرتے ہیں تو ساتھ ساتھ مومنوں کے جزا کا اور ان کے ثواب کا ذکر بھی فرماتے ہیں۔ تو فرمایا کہ اور جو لوگ ایمان لائے ہیں وعملوا الصالحات، اور انہوں نے نیک عمل کیے ہیں، سندخلہم جنات، ہم ان کو باغات میں، ایسے باغات میں داخل کریں گے، تجری من تحتها الانہار، جس کے نیچے سے نہریں بہتی ہوں گی، خالدین فیہا ابدا، جن میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ پھر فرمایا لہم فیہا ازواج مطہرہ، وہاں ان کے لیے پاکیزہ بیویاں ہوں گی۔ پاکیزہ کے لیے لفظ آیا ہے مطہرہ، لفظی معنی ہے پاک کی ہوئی، بیویاں پاک کی ہوئی۔ پاک کی ہوئی کی تفسیر میں بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ ازواج، وہاں پر خواتین جو جنت کے اندر جائیں گی، وہ یہاں دنیا کے اندر جو نجاستیں عام طور پر خواتین کے معمول میں شامل ہوتی ہیں، جیسے حیض و نفاس وغیرہ، اس سے وہ پاک ہوں گی۔ وہاں پر ان کو نہ حیض آئے گا نہ نفاس ہوگا، اور اسی طرح وہاں پر ان کے ناک کی رزش وغیرہ بھی جو عام طور سے دنیا کے اندر ہوا کرتی ہے وہ بھی نہیں ہوگی، بلکہ وہ مطہرہ ہوں گی، یعنی بالکل پاک بنائی ہوئی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوں گی، اور ان کو کبھی ان کے دامن پر یا ان کے جسم پر کوئی نجاست کا کوئی پہلو، کوئی داغ نہیں ہوگا۔ وندخلہم ظلا ظلیلا، اور ہم انہیں گھنی چھاؤں میں داخل کریں گے۔ گھنی چھاؤں کا ذکر یہ اس لیے فرمایا کہ آگ کے مقابلے میں جو لوگ آگ میں رہ رہے ہیں وہ تو اللہ بجائے تپش میں ہیں، اور جنت کے اندر جو لوگ ہیں وہ جنت کے گھنے سائے میں ہوں گے، اور ایسے گھنے سائے میں ہوں گے جو ان کے لیے راحت ہی راحت کا سبب بنے گا۔